بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 28واں درس اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی سے متعلق ہے۔ کسی ریاست یا مملکت کی خارجہ پالیسی بالعموم ریاستی آئین، داخلی احوال، معاشرتی رویوں اور رسوم و رواج کی عکاسی کرتی ہے۔ مملکت کی معاشی پالیسیاں دو طرفہ قوانین اور فروغ امن کے معاہدے، ثقافتی اور سماجی تعلقات، سیاسی روابط، علوم و فنون کی منتقلی، افرادی قوت، ہنرمندوں اور اہل علم کے تبادلے، اقلیتی حقوق، دفاعی اور حربی مفادات، یہ سب کچھ خارجہ پالیسی کے دائرہ کار میں ہوتا ہے۔ گویا خارجہ پالیسی ریاست اور اس کے شہریوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اس کی سالمیت اور دفاع کو مستحکم بناتی ہے، معیشت و معاشرت، تہذیب و تمدن اور باہم لین دین کے امکانات کو فروغ دیتی ہے اور ضرورت پڑنے پر جنگ کے لیے تیار رہنے کی راہ بھی دکھاتی ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے اور ابتدائی کام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سربراہ ریاست کے طور پر کرنے کی ضرورت پیش آئی وہ خارجہ پالیسی کی تنظیم تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد سب سے اہم کام ہی یہی تھا کہ یہاں اسلامی ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کو دشمنوں کے اس سمندر میں کیسے محفوظ و مامون رکھا جائے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حکمت عملی اختیار فرمائی وہ حسن تبلیغ ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی سفارتکاری کی بھی درخشاں مثال ہے۔ دستور مدینہ جس میں مختلف قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات تھی، اس میں بھی خارجہ معاملات کا ایک عنصر موجود تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین حنیف کی دعوت دینے کے لیے مختلف مملکتوں کے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے، ان سے روابط قائم کیے، انہیں اسلام کی حقانیت اور دین حق کی طرف دعوت دی۔ اسلامی ریاست کے داخلی استحکام کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارد گرد کے قبائل کی سازشوں اور شرارتوں کا سد باب کیا۔ امن و امان کے استحکام کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر بھی کیا۔ آپ نے اس سفر میں قبیلہ بنو زمرہ سے معاہدہ کیا، اس معاہدے پر ان کے سردار سے دستخط لیے۔ اسی طرح نواح ینبوع کی جانب سفر کیا، وہاں لوگوں سے معاہدہ کیا۔ اسی طرح ذی العشیرہ گئے، وہاں بنو مجلس سے معاہدہ کیا۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے بھی بیرونی ملکوں کے بادشاہوں سے خط و کتابت کی، سفارتی تبادلوں کا اہتمام کیا، یا اسی طرح مختلف قبائلوں سے جو معاہدے کیے، وہ سب امور خارجہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امور خارجہ کے لیے خاص طور پر ان افراد کا تقرر فرمایا جو غیر ملکی زبانوں کے ماہر اور بہترین ترجمان تھے۔ ان کا کام غیر ملکی دستاویزات اور خطوط کا مطالعہ، ترجمہ، گفتگو کی صورت میں ترجمانی اور امراء اور رؤساء کے پیغامات کا جواب دینا تھا۔ غور کیا جائے تو اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے 3 بنیادی اہداف تھے جن کے تحت یہ معاہدات کیے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے 3 مقاصد تھے۔ یہ وہ مقاصد ہے جن کی کہیں تو صراحت ملتی ہے اور کہیں ان معاہدات کے الفاظ سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا بنیادی ہدف یہ تھا کہ دعوت اسلامی کو فروغ دیا جائے، اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل کے ساتھ ہونے والے معاہدوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے داعیوں کا راستہ نہیں روکیں گے۔ مسلمان داعی اگر کہیں جا رہے ہو تو ان کو مہمان نوازی اور تحفظ فراہم کریں گے۔ اسی طرح خارجہ پالیسی کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں امن و امان قائم ہو، عدل و انصاف کو فروغ ہو اور تمام قبائل کو اس طرح سے ایک لڑی میں پرو دیا جائے کہ وہ ان مشترکہ مقاصد کی خاطر عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے تعاون کرے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائے اور امن و امان کی فضا قائم ہو۔ اسی طرح خارجہ پالیسی کا تیسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ریاست اور امت مسلمہ کا ایک رعب اور دبدبہ عرب میں قائم ہو کہ دوسری قوت ان کی طرف میلی نظروں سے نہ دیکھ سکے۔
گویا اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے یہ 3 بنیادی اہداف تھے جن کے تحت مختلف معاہدات کیے گئے، اور اس طرح تبلیغ اسلام کو آسان بنایا گیا، اندرونی استحکام کو یقینی بنایا گیا، انسانی جان کی تحفظ کا بندوبست کیا گیا، دشمنوں پر معاشی دباؤ قائم رکھنے کے لیے سامان کیے گئے، دشمن کے دوست سے دوستی کی کوشش کی گئی اور دشمن کے دشمنوں سے دوستی مزید بہتر بنائی گئی، دشمن کے اطراف میں اپنے دوستوں کی ایک ڈھال بنائی گئی، یعنی خیبر کے یہودیوں کے اطراف میں بھی اور قریش مکہ کے اطراف میں بھی بسنے والے قبائل کے ساتھ دوستانہ معاہدے کیے گئے۔ دشمن قبیلوں کے درمیان اگر کوئی اتحاد تھا تو اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، معزز دشمنوں کا احترام کر کے ان کا دل جیتنے کی کوشش کی گئی۔ تالیف قلب ریاست کے شعبہ خارجیہ کی پالیسی کا ایک اہم حصہ تھا۔ تالیف قلب کے طور پر بہت سے اقدامات کیے گئے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو آپ علیہ الصلوۃ نے مدینہ منورہ سے بڑی تعداد میں کھجوریں بھیجی اور سامان بھیجا کھانے پینے کا، اور آپ نے فرمایا کہ مکے کے ضرورت مندوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح کے اقدامات وقتاً فوقتاً کیے گئے۔ یہ صیغہ خارجیہ تھا جس میں بنیادی ذمہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی ریاست کے وزیر خارجہ تھے، اور ان کا قبیلہ مکہ مکرمہ میں شہری ریاست میں امور خارجہ اور سفارت کا ذمہ دار تھا۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں وزارت خارجہ کے ماتحت ایک شعبہ مہمانداری بھی تھا۔ اس کے سربراہ کچھ زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ رہے۔ پھر ایک صحابی حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے تھے، اس شعبے کے نگران ہوئے۔ ان کو آپ افسر مہمانداری یا چیف آف پروٹوکول کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اور پھر ان مہمانوں کے لیے دارالکبریٰ کے نام سے ایک بڑا مکان تھا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں اپنی تجارت چلنے کے بعد بنایا تھا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ مکان خالی کر کے شعبہ مہمانداری کو دے دیا۔ یہاں باہر سے آنے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مکان تھا۔ جب تعمیر ہو رہا تھا تو کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس مکان میں کھجوروں کے کئی درخت بھی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اس مکان میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مکان جو ایک خاتون رمرہ بنت حارث کا تھا، انہوں نے بھی یہ ایک بہت بڑا مکان بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک باغ بھی تھا۔ باہر سے آنے والا کوئی وفد یا کسی قبیلے کا سفیر اس مکان میں بھی ٹھہرایا جاتا تھا۔ جب بنو حنیفہ کا وفد آیا تو اس میں 80 آدمی تھے، وہ سب کے سب اسی مکان میں ٹھہرے، اور ان کے لیے کھانا بھی انہی کی طرف سے آتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس انتظام کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ سن 9 ہجری میں خالد بن سعید العاص چیف آف پروٹوکول تھے۔ ایک مرتبہ 400 آدمیوں پر مشتمل ایک قبیلہ آیا، ایک وفد آیا۔ وفد کا مقصد پہلے سے موجود معاہدے کی تجدید اور ارسر نو اسلام میں داخل ہونا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو وزیر خارجہ تھے ان کی دیکھ بھال اور مہمانداری کا بندوبست کرنے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ اس وفد کی مہمان نوازی کی گئی۔ جب وفد کی روانگی کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلوۃ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس وفد کو جاتے وقت خاصی مقدار میں زیادہ راہ دے دینا۔ گویا یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ آپ علیہ السلام کے آنے والے مہمانوں کے لیے یہ انتظامات تھے کہ جو آپ کے پاس سفیر آتے تھے، باہر سے مہمان آتے تھے، ان کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، اور پھر جب یہ رخصت ہوتے تھے تو جاتے وقت بھی ان کے لیے زیادہ راہ کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ سفر میں ان کے لیے آسانی ہو۔ گویا غور کیا جائے تو اس درس سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسلامی ریاست قائم کرنے کے ساتھ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بنائی، اور اس خارجہ پالیسی کے لیے اقدامات کیے، اس کے لیے انتظامات کیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے مختلف قبائل سے معاہدات کیے جس کے نتائج اس اسلامی ریاست کو ملے۔ آپ علیہ السلام نے اس اسلامی ریاست میں خارجہ پالیسی کے تحت 3 بڑے معاہدات کیے۔ اس معاہدات کا پہلا دور غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ اس دور کے معاہدات کے پس منظر میں قریش مکہ کا اعلان جنگ تھا، اس لیے جن قبائل کے ساتھ دوستی، حلف یا ان کی غیر جانبداری سے
مدینہ کی مملکت کو فائدہ پہنچ سکتا تھا ان کے ساتھ معاہدات طے پائے۔ قریش مکہ کی سیاسی اور اقتصادی برتری کی وجہ سے اس طرح کے معاہدے زیادہ تعداد میں نہ ہو سکے، لیکن جو معاہدے ہوئے تھے اس سے مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست کو بہت فائدہ ہوا۔ اس معاہدات کا دوسرا دور جس میں اہم معاہدہ صلح حدیبیہ ہے، اس معاہدے کے اثرات بڑے دور رس تھے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ فقہا نے اس معاہدے کے شقوں سے امور خارجہ سے متعلق نہایت اہم اصول بھی وضع کیے ہیں۔ معاہدات کا تیسرا دور صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک کا ہے۔ اب وہ زمانہ شروع ہوتا ہے کہ جب یہ معاہدوں سے کہیں زیادہ امان ناموں کا درجہ اختیار کر گئے۔ یہ معاہدے ان مختلف مراعات پر مبنی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتوح قبائل کو از خود عطا فرماتے تھے، جیسے کہ وادی خیبر میں شکست کھانے والے یہودی آبادی کے معاہدوں سے آیا ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان مفتوح یہودیوں کو غلام بنا لیتے یا قتل کر دیتے یا ملک بدر کر دیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبنی بر انصاف اس دور کے رواج اور خود شریعت موسوی کے عین مطابق ہوتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، معاہدہ کرنے ہی کو ترجیح دی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد تقریباً پورا عرب اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا تھا۔ جو قبائل اسلام قبول کرتے تھے ان کے ساتھ کسی طرح کے معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ قبائل کے وہ افراد جو اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے تھے انہیں جزیے کے عوض امان عطا کی جاتی تھی۔ اس دور کے عہد ناموں کو معاہدات کی فہرست میں اس لیے شامل کیا جاتا تھا کہ ان امان ناموں میں ان مراعات کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کو عطا فرمائی تھی۔ شریعت اسلامیہ نے معاہدوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو وہ عنقریب وہ اسے بہت اجر دے گا۔ دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والوں سے جنگ کا حکم دیا۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون۔ وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائے تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہو، شاید وہ نصیحت پکڑے۔ یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی سے متعلق درس تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔